بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقہ آیت میں دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی تھی تاکہ اس سے دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کی حقیقت کو جان جائیں. تو جان جانے کے بعد، جان لینے کے بعد آخرت سے متعلق جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے انسان کرتا چلے، اس میں بھی پہل کرے، آگے بڑھے. چنانچہ ذکر ہے کہ اے مسلمانوں، خطاب مسلمان سے جو جنت کا یقین رکھتا ہے، مرنے کے بعد کے ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے. اسلامیات والی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھالتا بھی ہے، لیکن ڈھالنے اور ڈھلنے میں ایک فرق ہے. مثلا نماز ہے، نماز شروع ہونے کے وقت پر ہوتی ہے، پھر ختم ہونے کے وقت پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن نماز کے شروع ہونے سے پہلے لوگوں کی آمد میں بھی فرق ہے، کہ نماز میں شرکت میں فرق ہے، کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد مسجد سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں بھی فرق ہے. جب ان ساری چیزوں میں فرق ہے تو حاصل ہونے والے نتیجے میں بھی فرق ہے. جو اہمیت کو سمجھتا ہے اس اہمیت کی طرف آگے بڑھتا ہے، ورنہ رسمیات کی تکمیل وہ اپنی زندگی کا ایک پروٹوکول بنا لیتا ہے. بس اس کے وقت پہ مجھے داخل ہونا ہے، تو وقت مجھے نکل جانا ہے. ماں باپ کی ساری چیزوں میں مجھے لینا دینا نہیں ہے، اپنا ذہن لگانا اور الجھن میں پڑنا نہیں ہے. بس اس مزاج کے رہتے ہیں. کام میں تو سب شریک ہیں، لیکن حقیقت میں وقت لگانے میں، ارادے میں، نیت میں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو حاصل ہونے والے نتیجے میں بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے. چنانچہ اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے. اس کے یہاں پر اے مسلمانوں، تم اپنے رب کی جانب سے حاصل ہونے والی مغفرت تمہارے حق میں جو ہے اس کے لیے مسابقت کرو، پہل کرو، دوڑو، جلد سے جلد بازی کیا کرو. ایک تو اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو درگزر کر دے. تمہارے چھوٹے معمولی تمہاری اپنی حیثیت کے مطابق کیے ہوئے اعمال اللہ کے حکم اور منشے کے مطابق تو ہرگز تم نے کیا ہی نہیں. بندے کے اندر طاقت وہ ہے بھی نہیں. بندے نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن نیت کے اندر، اخلاص کے اندر سب سے آگے تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حقیر اعمال کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں، غلطیوں سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں. یہ مطلب ہے مغفرت کو پانا، یعنی معاف کرنا. جب مغفرت ہو جائیں گی تو تم مستحق بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کردہ سب سے بڑی نعمت، ایک مقام کا. اس مقام میں ہر قسم کی نعمت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کی آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، کسی انسان کے خیال میں آج تک دل میں کبھی گزرا بھی نہیں، کسی کے کانوں نے آج تک سنا بھی نہیں.
ایسی ایسی چیزیں وہ جنت. اور پھر جب اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت جب عطا فرمائیں گے تو دنیا میں جو اس کی کوشش کے باوجود 2-4 کمروں کا گھر تیار کر لیتا ہے بڑی مشکل سے, بہت کم ہے 10, 12, 15 کمروں کا بھی ایک گھر تھوڑے سے باؤنڈری والا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جو عطا فرمائیں گے وہ جنت جو ہوں گی اس جنت کے اندر 20 مقامات ہیں تو جس کی چوڑان کو اللہ تعالیٰ قرآن نے ذکر فرمایا ہے. ایک سے زائد جگہ کہ تمام آسمان اور زمین کے برابر صرف جنت کی چوڑان ہے, لمبائی کا تذکرہ نہیں, اور ہمیشہ چوڑان سے زیادہ لمبان ہوتی ہے. تو 2 فائدے تمہیں حاصل ہوں گے پہل کرنے میں, اور یہ چیز تیار کی جا چکی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے رسولوں پر ایمان و یقین رکھنے والے بندوں پر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسابقت کے بڑے مفہوم ہیں, پہل کرنے کے بڑے مفہوم ہیں. مثلا قومی آفت آ گئی, قوم کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے آپسی تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پہل کر دینے والا اس کا مقام اونچا ہے. سب دے رہے ہیں, اس میں شریک ہونے کے لیے میں بھی کچھ دے دوں گا, اس کا درجہ الگ ہے. حالانکہ دیا اس نے بھی, دیا اس نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں میں ذکر ہے کہ دیکھو تم مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہو جاؤ اور مسجد سے سب سے آخر میں نکلنے والے ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے جب جاؤ تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہونے میں پہل کیا کرو. یہ سب کا سب مسابقت میں مفہوم میں آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ جیسی یعنی دین کے لیے, اللہ کے دین کو اونچا مضبوط کرنے کے لیے مقابلے کی جب نوبت آتی ہو تو اس مقابلے میں سب سے اگلی صف میں اپنے لیے جگہ بناؤ اور آگے بڑھ کر جان کی مال کی پرواہ کیے بغیر جان کی بازی لگا دو. یہ ایک چند مثالیں ہیں. یہی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے. زندگی کے ہر کام میں پہل کرنا, یہ پہل کبھی کبھی ایثار کے درجے میں آ جاتی ہے. نل ہے, گلاس ایک ہے, پینے والے 2 ہیں, پیاس دونوں کو لگی ہے, دونوں کو بھی جلدی چاہیے پانی. ایسی صورت میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ترجیح دیتے ہوئے پہل اپنے بھائی کو حوالے کر دینا. کتنی دیر لگے گی, اس کے بعد تو گلاس آپ کے ہاتھ میں ہوگا, پھر آپ کو پینا. اس میں جو پہل کی یہ مسابقت کی تاریخ سے آ جاتا ہے ہر چیز میں. پھر اسی طرح ایک اللہ کا غریب بندہ اللہ نے آپ تک بھجوا دیا, آتا فقیر ہے, یہ انسان آپ کا اپنا دماغ اور ذہن اتنا ہی کام کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, آپ سے ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں, اس کا سابقہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ یوں سوال کرے گا قیامت کے دن. قیامت کے منظر کو بھی اللہ نے پیش کیا, جیسے قیامت کے قائم ہونے کے تفصیلات ہیں. جنت کا تذکرہ ہے, دوزخ کا تذکرہ ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن میں, دوزخ کے ہولناکیوں کا ذکر ہے, دوزخیوں کے چیخ و پکارے کا تذکرہ ہے, جنتیوں کے لطف اندوزیوں کا تذکرہ ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن حساب و کتاب کے مرحلے جو گزریں گے, جس بندے کے ساتھ کس کس قسم کا سوال ہوگا, کس کس قسم کے سوالات کے مرحلے سے انسان گزرے گا, اس کی بھی 20 تفاصیل احادیث کے اندر موجود ہیں. تو ایک بندے سے پوچھے گا, اے بندے میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا, تو نے مجھے کھلایا نہیں. میں ایک مرتبہ پیاسا آیا تھا,
تو نے میری پیاس بجھائی نہیں، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے، بھوک بھلا تجھے، بیماری بھلا تجھے، پیاس بھلا تجھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو میں تجھے اس وقت مل جاتا۔ میں نے فلاں ایک بھوکے کو تیرے پاس بھیجا تھا، اگر اس وقت تو اس بھوکے کی بھوک کو مٹا دیتا تو میں اس وقت تجھے وہاں پر ملتا۔ میں ایک مرتبہ پیاسے کو بھیجا تھا، تو نے اس کی پیاس نہیں بجھائی، اگر تو اس کی بجھا دیتا تو میں تجھے وہاں مل جاتا۔ تو فقیر آپ سے لے رہا ہے، فقیر کو آپ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں لے رہا ہوں۔ پیاس بھوکا آ کر کھانا طلب کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھوکے کو جو اس کو دے رہا ہے، دراصل وہ بھوکے کا کھانا میں لے رہا ہوں، میں لے کر اس کو دیتا ہوں۔ کھلانے والا میں، تو کھلانے والا نہیں، کھلانے والا میں، کھلانے والا میں۔ بس توحید کے اندر فرق اتنا ہی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوخ کر دینا، یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ مدد کے لیے آپ کا دوست پہنچ جاتا، اگر آپ اس وقت یہ کہہ دیتے کہ عین وقت پر آپ کی آمد ہوئی، اگر آپ نہیں ہوتے تو آج میرا کیا ہوتا تھا، یہ شرک کے قریب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرماتے ہوئے میری مدد کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے اسباب کے اوپر دنیا کو جوڑ کر رکھے، ہر چیز جو ہونا ہے سبب سے ہونا ہے، اس سبب کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جانا، یہ شرک کے اقسام ہے۔ وہ اسباب کے اوپر، وہ سبب کے اوپر سبب سے پیدا کرنے والے کو، سبب کے فراہم کرنے والے کو یاد کر لینا، یہ توحید والا ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے، ورنہ اللہ کے ماننے میں سارے کے سارے انسان سرسری طور پر اللہ کو مانتے ہیں۔ قرآن خود جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ کافروں کے مشرکوں کے بارے میں یہ ضرور ختم کھا کر کہیں گے کہ اللہ نے پانی برسایا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ساری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا، ان کا دعویٰ ہے، کسی کا انکار نہیں۔ لیکن ساری کائنات کو چلانے والا، باقی رکھنے والا، ہر چیز میں کار فرما اللہ کی ذات ہے۔ بس اس ذہن کی طرف آگے بڑھنا، یہ توحید کا سبب ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس نقطۂ نظر والے طریقے کو اللہ نے فرمایا یہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سارے دینوں میں یہ دین پسند ہے، حالانکہ ہر انسان دین کے نام سے کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ الغرض ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، تو گیا ذکر کیا گیا کہ کام کرو، آگے بڑھو، پہل کرو، پہل کرے تو تم کو جنت ملے گی، اور جنت اتنی بڑی ملے گی، اور جس کی فضیلت، جس کی وسعت، جس کی نعمتیں کثرت سے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک بار ذہن کو صاف کر لو، تمہارا عمل، تم کو عمل کا حکم دیا گیا ہے، پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ عمل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ وہم دماغ سے ہرگز ہونے نہ پائے، دماغ سے نکال دو کہ تمہاری عمل کی وجہ سے تم کو جنت ملی ہے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مغفرت کا ذکر میں اشارہ دے دیا گیا، بندے کے اندر طاقت نہیں ہے اللہ کے منشے کے مطابق عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے عمل کو، اس کے خلوص اخلاص کی بنیاد پر جو اس کی طاقت کے مطابق ہوگا بندے کی، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ، تم کو جنت میں داخلہ دے دینا، اللہ کی مغفرت سے نواز دینا، جنت کا حقدار قرار دے دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں اس کی فہرست گنوانی ہے کہ دیکھو ایسا عمل کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ لوگ میری فہرست میں رہیں گے، یہ بتا دیا گیا۔
لیکن اس بنیاد کے اوپر تم دعویٰ کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ جنت کے فیصلہ دینے سے منع کیا گیا. یہ جنتیوں کے اعمال ہیں, جنتیوں کی صفت والا ہے, یہ کہنے کی اجازت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کا بھی داخلہ جنت میں اللہ کے فضل سے ہی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرا بھی داخلہ جنت میں ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہی ہوگا, میرے اپنے عمل سے کچھ نہیں ہوگا, پر مجھے اب عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ عمل کرنے والوں کا انتخاب فرمائیں گے, ان کے اوپر فضل فرمائیں گے. اور جو نہیں کیا تو پھر اللہ کے فضل کا تعلق بھی نہیں رہتا. لیکن اس کے بعد اطمینان رکھو, زیادہ اس کا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑے فضل والے ہیں, اپنے فضل سے کام کرتے ہیں. یعنی جو ذکر کر کر, جو فہرست بتا کر تم کو شامل کیا ہے, ایسے بندوں پر ضرور اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے, لیکن اللہ کے فضل سے یہ فضل ہوگا, تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تم کو جو نعمتیں دیا ہے, تمہارے پورے کے پورے عمل اس کے نعمتوں کے مقابلے میں جہاں کہاں اس سے کم ہو جاتے ہیں یا برابر ہو جاتے ہیں, برابری تک بھی نہیں پہنچ سکتے, تو پھر کس بنیاد کے پر جنت میں داخل ہو؟ مسلم شریف میں اور دیگر حدیث کے کتابوں میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا قرآن کے اندر قریب قریب آدھا پر بنی اسرائیل کے واقعات سے اور ان کے طریقوں سے ذکر میں ہے. تو پھر احادیث میں اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا حدثوا عن بنی اسرائیل, اے مسلمانوں کہ بنی اسرائیل سے روایت سے تم بیان کرو, لیکن دین کے احکام اور بنیاد پر تبدیل کرنے والے, اس کو بہلا دینے والی ایسی چیزیں نہ کریں. اسی لیے واعظین, بڑے بڑے واعظین کے سب سے زیادہ وہی روایتیں رہتی ہیں جو دل کی گہرائی کو چھونے والی, متاثر کرنے والی, آپ کو گرم جوش پیدا کر دینے والی چیزیں ہوا کرتی ہیں. فضیلت کے سلسلے میں الغرض بنی اسرائیل کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اور وہ واقعہ جو آخرت میں ہونے والا ہے, حساب و کتاب, وہ برزخ والی کیفیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی, اس امت کے سامنے نمونے کے لیے پیش کیا گیا. وہ یہ ایک بڑا نیک صالح بندہ تھا, ہمیشہ اس کی تمنا تھی میں دنیا کے سارے جھنجھڑوں سے دور ہو جاؤں, صرف 24 گھنٹے ہمیشہ کے لیے اللہ کے ذکر میں رہوں, نمازی کی حالت میں رہوں, اور جب میرا انتقال ہو, میری روح پرواز ہو, تو میں سجدے کی حالت میں رہوں. بس قبولیت کا ایک وقت تھا, اس کی دعا قبول بھی ہو گئی. اس کے لیے انتظامات اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ قافلہ سفر کے لیے پانی کے جہاز میں جانے لگتا ہے, بس یہ بھی بیٹھ جاتا ہے, پھر طوفان کی زد میں آ جاتی ہے, موجوں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے کشتی, سارے مسافر مر جاتے ہیں. اس کو جہاز کا ایک تختے کے اوپر وہ تھام لیتا ہے, اور پھر سمندر کی موجوں کے ہتھیڑوں میں ایک جزیرے کے پاس کنارے اس کا وہ تختہ چلے جاتا ہے, وہ اترتا ہے, تو گویا وہ اکیلا بچا. دیکھ کو بچانے کے لیے اللہ نے اس کی قربانی بھی دے دی. جزیرے میں جا رہا, ایک چٹان کے پاس سایہ ہے, پانی رس رہا ہے, اس لیے کہ اطراف سے سمندر ہے, پینے کے لائق قابل تو پانی نہیں ہے, کچھ پانی رس رہا ہے. ایک درخت ہے, صرف ایک ہی درخت ہے انار کا, بس سال کے 12 مہینے اس کو انار لگے رہتے ہیں, بس اتنے انار جتنے اس کو ضرورت ہے. روز انار کھا لیتا, پانی پی لیتا, نماز میں مصروف رہتا. آخرکار ہوا یہی کہ سجدے میں تھا, فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر کیا,
کرے گا اس کیفیت کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام. اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے بندے بتا کیا میں تجھے جنت میں ڈالنے والا ہوں؟ کیا میں تجھے جنت میں تیرے عمل کی وجہ سے داخل کروں یا میں اپنے فضل سے جنت میں بھیجوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا اختیار ہے لیکن میرے عمل کی بنیاد کے اوپر تو مجھے جنت میں داخل کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا تیرے عمل کی بنیاد پر چلو میزان ترازو میں حساب لگا دو. 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے تو صرف جو انار اس کو غذا کے لیے دے دیے گئے تھے صرف ایک ہی نعمت پوری زندگی کے عمل کے برابر ہو گئی اور زندگی بھر کے دیگر نعمتوں کا حساب و کتاب باقی رہ گیا. اب عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ نے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا اس بندے کو دوزخ میں ڈالو. زندگی بھر عبادت کیا صرف اللہ کے فضل سے محروم رہا, دوزخی قرار پایا, دوزخ کی طرف لے جایا گیا, بار بار پلٹ کے دیکھتا, لے جاتے فرشتے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کو روکو کیا چاہتا ہے اس سے پوچھو. اس نے پوچھا صرف میں آپ کا فضل چاہتا ہوں, مجھے فضل کی بنیاد پر جنت میں داخل فرمائیے, میں عمل کا دعوے دار نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو, امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں, فضل فرمائیں گے. اس کے فضل کے طالب رہو, اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے فضل کی بنیاد پر عمل کرتے چلو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے.